نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حدیث مبارکہ کا ترجمہ: بہترین اور مکمل مسلمان وہ ہے، کامل مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ یہ اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ ہے، یعنی اس میں بتایا گیا کہ کامل مکمل مسلمان مومن وہ ہے جس کی قول اور فعل سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو۔ تو اسلام نے ایک دوسرے انسان کو تکلیف دینے کی بڑی سخت مذمت کی ہے، نہ عبادت میں نہ عام طرز زندگی میں کسی دوسرے کو تکلیف دینے کی اجازت ہے، یہاں تک کہ حجر اسود کو بوسہ دینے وقت بھی کسی کو تکلیف دے کر یہ عمل کرنا یہ بھی شرعاً جائز نہیں ہے، حرام ہے کسی دوسرے کو تکلیف پہنچانا۔ تو اس لیے ہر انسان کو، ہر مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ میرے طرز زندگی سے، میرے قول و فعل سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف تو نہیں ہے، اگر ہے تو اس عمل سے رکنا چاہیے، اس عمل کو چھوڑ دینا چاہیے، اگر نہیں ہے تو اللہ کا شکر کرتے اس پر جو ہے استقامت کی دعا کر دینا چاہیے۔ آج کل مسلمان ہمارا جو ہر عمل ہے، ہر طرز زندگی کے ہر عمل سے دوسرے مسلمان کو، دوسرے انسانوں کو تکلیف ہی تکلیف ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم کے اندر تین قسم کی جانوروں کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 قسم کی جانور پیدا کیے ہیں۔ جانوروں کی پہلی قسم وہ جانور ہے جو ہمیشہ انسانوں کو فائدہ ہی فائدہ پہنچاتے ہیں، نقصان تو شاذ و نادر بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، یعنی فائدہ ہی فائدہ پہنچاتے ہیں۔ وہ جانور کون سے ہیں؟ وہ بکری، بیل، بھینس وغیرہ جو انسان کو دودھ دے کر فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اگر دودھ ان کا خشک ہو جائے، ختم ہو جائے تو پھر انسان کیا انہیں ذبح کر دیتے ہیں، یعنی گوشت کے ذریعے آپ کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ تو گویا کہ اپنے زندگی کو بھی وہ انسانوں کے فائدے کے لیے قربان کر دیتے ہیں۔ جانوروں کی دوسری قسم وہ جانور جو انسانوں کو ہمیشہ تکلیف پہنچاتے ہیں، تکلیف کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں پہنچاتے ہیں، تکلیف ہی تکلیف ہے۔ وہ کیا ہے مخلوق، وہ جانور کون سے ہے؟ جس کے سانپ، بچھو جو انسان کو ہمیشہ تکلیف پہنچاتے ہیں، ڈنک مارتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اور جانوروں کی تیسری قسم وہ جانور جو انسانوں کو نہ تکلیف پہنچاتے ہیں اور نہ نقصان پہنچاتے ہیں، یعنی نہ نقصان اور نہ فائدہ پہنچاتے ہیں، نقصان تکلیف بھی نہیں اور فائدہ بھی نہیں ان جانوروں سے۔ وہ جانور جیسے جنگل میں جنگلی جانور، مثلا لومڑی ہے، گدڑ ہے، اس طرح کے جو جنگل اور جو پہاڑوں پہ رہتے، ان سے انسانوں کو نہ نقصان ہے نہ فائدہ ہے۔ تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ان 3 قسم کی جانوروں کو بیان کرنے کے بعد انسان سے مخاطب ہوتے ہوئے حضرت نے بیان کیا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ اے انسان، تو اشرف المخلوقات ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، سارے حیوانوں سے تجھ کو فضیلت دی، یعنی تمام جانور، تمام حیوانات پر اللہ رب العزت نے تجھے شرف اور تمہیں عظمت دی، تمہیں فضیلت دی گئی ہے۔ اگر تو انسان نہیں بنتا، یعنی یہ اتنی فضیلت عظمت آپ کو دی گئی ہے، پھر بھی اگر آپ انسان نہیں بنتا تو جانور بننا ہے تو جانوروں کی پہلی قسم بن جا، یعنی جانوروں کی 3 قسموں سے پہلی قسم کے جانور تو بن جا، یعنی پہلی قسم کی جانوروں کی صفت تو اپنے اندر پیدا کر لے۔ چلو انسان نہیں بننا ہے،
پہلی قسم کی جانور جو لوگوں کو فائدہ، انسانوں کو فائدہ پہنچاتے، وہ والی صفت اپنے اندر لیا اگر انسان نہیں بننا ہے۔ اگر انسان بھی نہیں بننا اور جانوروں کی جو پہلی قسم ہے جو فائدہ پہنچانے والے جانور وہ بھی نہیں بننا ہے، تو کم از کم تیسری قسم جانور تو بن جا، یعنی تیسرے قسم کی جانور والی صفت اپنے اندر پیدا کر لے، جو نہ انسانوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، جو نہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ صفت تو اپنے اندر پیدا کر لے۔ اگر یہ بھی نہیں بنو گے، نہ انسان بنو گے، نہ جانوروں کی پہلی قسم یعنی وہ والی صفت اپنے اندر لاؤ گے، نہ تیسری جانوروں کی تیسری قسم والی جو صفت ہے نہ وہ اپنے اندر لاؤ گے، تو آپ خواہ جانوروں کی اس دوسری صف میں شامل ہو جاؤ گے جو ہمیشہ دوسروں کو تکلیف نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو انسان کو کم از کم انسان بننا چاہیے، نہیں ہے تو کم از کم جانوروں کی پہلی قسم والی صفت اپنے اندر لانا چاہیے، وہ بھی نہیں تو کم از کم تیسری جانوروں کی جو تیسری قسم جو لوگ نقصانوں کو نہ فائدہ پہنچاتے نہ نقصان پہنچاتے وہ صفت اپنے اندر لانا چاہیے۔ اگر یہ نہیں بنے تو خود بخود کیا ہے، آپ جانوروں کی وہ دوسری صفت ہے، دوسری قسم کے جو جانور ہے وہ والی صفت خود بخود آپ کے اندر رہے گا، ان کے صف میں آپ شامل ہو جاؤ گے جو لوگوں کو ہمیشہ نقصان تکلیف پہنچاتے ہیں۔ تو اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مشہور جملہ ہے، وہ فرمایا کرتے تھے اگر کسی نے عابد، زاہد، عالم بننا ہے تو اس کے لیے بہت سے خانقاہیں کھلی ہے، وہاں جائے اور عالم، عابد، زاہد بنے۔ جو میرے پاس آنا چاہتے وہ میرے پاس انسان بنایا جاتا ہے، انسان جس نے بننا ہے وہ میرے پاس آ جائے گا۔ حضرت فرماتے تھے عالم، عابد بننا، زاہد بننا یہ بہت اونچے درجے ہے، لیکن پہلے انسان تو بن جا، پہلے جانوروں کی صف سے نکل کر انسانوں والی صف میں تو داخل ہو جا، انسانوں والی صفت اپنے اندر پیدا کر لے۔ تو یاد رکھیے گا، حضرت فرماتے ہیں کہ انسان حیوانوں کی صف سے اس وقت نکلتا ہے جب اس کو آداب معاشرت کا علم ہو، معاشرے میں کس طرح زندگی گزارنا ہے۔ تو آداب معاشرت کا علم نہ ہوگا تو گویا کہ وہ جانوروں کے صف میں ہے۔ اگر کسی کو آداب معاشرت کا علم ہو اور اس پر عمل بھی ہو تب وہ انسان ہے۔ تو اس لیے ہمیں سب سے پہلے انسان بننے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ